اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جنہیں گناہان کبیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہان کبیرہ یعنی جو بہت بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں ان کے جو بھی ان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو اللہ کی جانب سے ان کے اوپر سخت پکڑ ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے والدین کو ناراض کرنا یا والدین کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانا۔ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی والدہ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا والد کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی بخشش نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے قتل۔ اگر کوئی انسان کسی کو بے گناہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ گناہ بھی معاف نہیں کرتا اور اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو مالک ہیں، جو مقتول کے وارث ہیں، اگر یہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ جو ہوتا ہے بخشش کا اگر وہ ہو جائے تو یہ اور بات ہے، وگرنہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کسی کو بے گناہ کوئی انسان قتل کر دیتا ہے۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک نفس کو ناحق قتل کرنا گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ ایک گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے زنا۔ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس زنا کو احادیث میں، روایات میں بدترین فعل قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر سخت ناراض ہے جو زنا کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، مفلسی میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کے گھر میں فقر اور فاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہان کبائر میں سے ہے شراب پینا۔ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کو بھی بدترین فعل قرار دیا گیا ہے احادیث کے اندر اور روایات کے اندر۔ اگر کوئی انسان یہ جو شراب ہے، اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کے لیے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر سزا بھی آئی ہے کہ شراب پینے والے کی کیا سزا ہے۔ شراب پینے والے کی سزا بہت ہی سخت سزا ہے، جن کا احادیث کے اندر اس کا تبصرہ اور اس کے اوپر باتیں موجود ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح کی حد جاری ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو شراب پینے والا انسان ہوتا ہے وہ کسی کی شناخت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اس کے سامنے جو محترم رشتے ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ محترم رشتوں سے مراد ماں، محترم رشتوں سے مراد بہن ہے، یہ رشتے جو محترم ہیں ان کی بھی شناخت نہیں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ غیبت اور تہمت کرنا یہ بھی گناہان کبائر میں سے ہے۔ غیبت یعنی اگر کسی انسان کی کوئی اس کے پس پشت، جب وہ انسان موجود نہیں دوسرا، تو اس کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں ان کو بیان کرنا، یہ غیبت ہوتی ہے۔ تہمت کیا ہوتی ہے کہ جو عیب کسی انسان میں نہیں ہے اور اس کی طرف ان عیبوں کی نسبت دینا، یہ تہمت کہلاتی ہے۔ تو دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے غیبت سے بھی منع کیا ہے اور خدا کی ذات نے تہمت سے بھی منع کیا ہے کہ نہ غیبت کرو اور نہ ہی تہمت لگاؤ۔ تو تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے خدا کی بارگاہ میں، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنا دامن بچاتا رہے۔ اس کے علاوہ گناہان کبائر میں سے ہے گانا بجانا اور ناچنا۔ گانا بجانا اور ناچنا یہ بھی گناہان کبائر میں سے ہے۔ انسان اگر کوئی گانا سنتا ہے، گانا گاتا ہے، ناچتا ہے تو احادیث میں اس کی بہت سخت الفاظ سے مذمت دیکھنے کو ملی ہے۔ احادیث کے اندر مذمت ملی ہے کہ یہ کام آپ نہ کرو۔ قول معصوم ہے کہ الغنا اشد من الزنا، جو غنا ہے، جو گانا بجانا ہے، یہ زنا سے سخت اور بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا سے دو انسانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، لیکن یہ جو گانا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے اخلاق
بگڑ جاتے ہیں۔ اور گناہ کبائر میں سے ایک ہے جوا۔ جوا یہ بھی بدترین فعل ہے۔ انسان اس جوا کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جوا سبب بنتا ہے کہ انسان کسی حرام کام کو انجام دے دے، حلال کو ترک کر دے۔ لہٰذا جوا کے لیے بھی منع ہے کہ انسان جوا نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ سود، بیاج کھانا، بیاج کھلانا، بیاج لینا، بیاج دینا، دونوں کو احادیث کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے کہ اگر یہ انسان کام انجام دیتا ہے تو شریعت اسے بہتر نہیں تصور کرتی۔ خدا بندہ متعال اس پہ ناراض ہے کہ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے تکبر اور حسد۔ تکبر یعنی انسان کہے کہ میں بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اگر بندہ ان سے ملے تو وہ یوں 4 انگلیوں کے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے بس میں ہو تو 1 انگلی ملائیں۔ لیکن یہ تکبر ہے، انسان اتنا جو ہے اپنے آپ کو بڑھا دے کہ کسی کو ویلیو ہی نہ دے، یہ تکبر ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ایک اندر کی ایک وہ صفت ہے کہ جو انسان کو ابھارتی ہے، کسی کے خوش ہونے پر اسے ابھارتی ہے کہ یہ کیوں خوش ہے، یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور یہ اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی عزت کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کے اگر خیالات پیدا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ حسد ہو رہا ہے، یہ حسد طاقت پکڑ رہا ہے، اس لیے آپ کسی کو برداشت نہیں کر رہے۔ اور یہ دونوں صفتیں شیطان کی اور ابلیس کی صفتیں ہیں۔ تکبر کرنا بھی ابلیس کی صفت ہے اور حسد کرنا بھی ابلیس کی صفت ہے۔ انسان کوشش کرے کہ شیطان کی صفتوں سے بچے، رحمان کی صفتوں کو پکڑے، خداوند متعال کے نبی کی صفتوں کو پکڑے، خداوند متعال کے ولی کی صفتوں کو پکڑے، نہ کہ شیطان کی جو صفتیں ہیں ان میں گرفتار ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہے قطع رحم۔ قطع رحم بھی محترم یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ قطع رحم کا مطلب کیا ہے کہ رشتہ داروں کو نظر انداز کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو انجام نہ دینا۔ جو رشتہ داروں کے اور عزیزوں کے حق ہیں، انسان ان حقوق کو انجام نہ دے تو اسے یہ قطع رحم ہوگا۔ انسان کوشش کرے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اگرچہ ایک سلام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ اب تو سلام کرنا آسان ہے، پہلے دور میں تھا کہ جب بندہ سلام کرنے کے لیے سائیکل پہ سوار ہونا پڑتا تھا، سلام کرنے کے لیے موٹر سائیکل پہ سوار ہونا پڑتا تھا، سلام کرنے کے لیے ایک جو ہے بیل گاڑی پہ جانا پڑتا تھا یا پیدل جانا پڑتا تھا۔ آج ماشاءاللہ دور ہے ایسا جدید دور ہے کہ کیا کیا کہ ایک بٹن دبایا، اگلے نے کال اٹھائی اور کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کا حق ادا ہو گیا۔ کتنا آسان ہے سلام کرنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ سلام کیا کریں، ان کے ساتھ جڑے رہیں، اگرچہ وہ سلام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو گناہان کبائر میں سے ہے وہ ہے جھوٹ۔ انسان کوشش کرے کہ جھوٹ نہ بولے۔ قرآن کے اندر 12 مرتبہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاں جان کا خطرہ ہو یا ایسے جو کچھ موارد ہیں جہاں پر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ یہ وہ گناہان کبیرہ تھے کہ جن کا میں نے ذکر کیا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ان گناہوں کی معافی ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک چیلنج ہے کہ کیسے معافی لی جا سکتی ہے۔